نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں یہود اور نصارہ کے بارے میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی تھی، کتابوں میں رد و بدل کر دیا تھا۔ چنانچہ تحریف کی کئی صورتیں تھیں، ان میں سے ایک کا یہاں بیان ہے۔ ایک صورت تو ان کی یہ تھی کہ کتاب سے عبارت ہی حذف کر دیتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عبارت کے آگے پیچھے اضافہ کر کے اس کا مضمون ہی بدل دیتے تھے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ عبارت تو وہی رہنے دیتے لیکن معنی تبدیل کر دیتے۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ عبارت تو وہی رہتی لیکن زبان کو اس انداز سے مروڑ کر پڑھتے کہ سننے والا کچھ اور سمجھتا اور الفاظ کچھ اور ہوتے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ آتے تو کہنا تو یہ چاہیے نا کہ السلام علیکم، اور یہ کہتے السلام علیکم کہ تم پہ موت ہو۔ اب یہ صرف زبان کی ہیر پھیر سے، تو یہاں اسی چوتھی صورت کو بیان کیا گیا ہے کہ الفاظ تو وہی ہوتے تھے لیکن زبان کو مروڑ کر وہ ان الفاظ کو بدل دیتے تھے تاکہ سننے والا تو یہی سمجھے کہ یہ کتاب سے ہے، اور کہتے بھی یہ تھے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو وہ سنا رہے ہوتے تھے وہ کتاب سے نہیں، اور وہ اللہ پاک کی طرف سے بھی نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہوتے تھے۔ ذرا ترجمہ دیکھیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے کہ مروڑتا ہے وہ اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ سمجھو تم اس کو کتاب سے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ نہیں ہے وہ کتاب سے، وہ تو ان کی اپنی طرف سے ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں وہ کہ وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے پچھلے درسوں میں یہ بات بار بار سنی کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ آئے تو وہ اس لیے تھے کہ ہم آپ کی حکومت کے تابع ہو کر رہیں گے، جزیہ دیں گے، ہاں جی، لیکن ہم اپنے مذہب اور اپنے دین پہ رہیں گے۔ اور ان میں ان کے پیشوا بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مذہبی گفتگو بھی کی، یہاں تک کہ مباہلہ کا بھی انہیں چیلنج دیا گیا، لیکن انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ یہاں تک
کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جھوٹ بولا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا کہ مجھے اپنا رب ماننا. اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ نبی پر یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے ہم انہیں رب کہتے ہیں، رب مانتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ پاک اسے کتاب عطا کرے، اللہ پاک اسے حکمت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، پھر کہے وہ لوگوں سے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا. کوئی نبی یہ بات نہیں کہتا. ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، لیکن ہو جاؤ تم اللہ والے اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے بھی ہو اور خود بھی کتاب پڑھتے ہو. تورات تھی یا انجیل تھی، ان میں تو توحید کی تعلیم تھی، توحید کی دعوت تھی. انہوں نے اس دعوت کو مسخ کر کے شرک کی دعوت شروع کر دی. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نبی یہ حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. یعنی رب تو اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اور نہیں حکم دیا اس نے تمہیں یہ کہ بناؤ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نبی تو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور جب لوگ مسلمان ہو جائیں تو کیا مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ انہیں کفر کی دعوت دیں گے؟ اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا حکم دیں گے وہ تمہیں کفر کا بعد اس کے جب کہ تم مسلمان ہو چکے، تم اسلام لے آئے، ایمان لا چکے، اور پھر وہ تمہیں کفر کا حکم دیں گے کہ اللہ کے سوا مجھے رب مان لو، یعنی فرشتوں کو رب بنا لو، نبیوں کو رب بنا لو. نبی اس بات کی دعوت نہیں دیتے، نبی تو اس سے روکتے ہیں.